بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تمام قومیں ان کا انداز ہی اور ہے، ان کی قومیں وطن سے بنتی ہیں، کچھ کی نسل سے بنتی ہیں، کچھ کی نسب سے بنتی ہیں، اور ہر قوم کا مقصد دوسروں کی تباہی اور بربادی اور اپنی خوشحالی ہوتا ہے۔ یہی کام ایک وڈیرا، ایک جاگیردار اور ایک سیاسی لیڈر کرتا ہے۔ اس کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی فلاح، اپنی بیٹرمنٹ، اپنا فائدہ، اپنی خوشحالی، اپنی ترقی، بس وہ چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے خاندان کی ترقی چاہتا ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہمارے اکثریت علماء کرام، اکثریت سب نہیں، ان کا بھی یہ ہوتا ہے کہ بس ہماری آخرت سنور جائے، ہم جنت کے حقدار بن جائیں، ہمسایہ جہنم میں جاتا ہے تو جائے۔ اقبال نے فرمایا کہ یہ قوم جو ہے یہ سب سے الگ ہے، اور اقبال نے کوئی اپنی طرف سے بات نہیں فرمائی، خود فرماتے ہیں ورب حرفم غیر قرآن مضمر است، اگر میرا ایک لفظ بھی قرآن سے جدا ہے تو مجھے ذلیل و رسوا کر دینا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، آل عمران میں آیت نمبر 110۔ یہ وہ امت ہے سب سے جدا، یہ ایسی امت ہے جس کا مقصد اپنی ذاتی فلاح نہیں ہے، اپنی صرف قوم کی فلاح نہیں ہے، بلکہ اس قوم کو بڑا عظیم مقصد دے کر بھیجا، اور وہ یہ کہ یہ پوری دنیا کے لیے بیٹرمنٹ، خوشحالی اور آزادی چاہتی ہے۔ یہ انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی آزادی کی علم بردار ہے، یہ آزادی چاہتی ہے، نہ صرف اپنی بلکہ تمام بنی نوع انسانیت کی۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ لوگوں کو ہر طرح کی معاشی، سماجی، سیاسی، ثقافتی، مذہبی غلامی سے آزادی دلا دی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 5۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو اس لیے بھیجا علیہ السلام کہ وہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے اور فرعون کی غلامی کے اندھیرے سے نکال کر آزادی کے نور کی طرف لے جائے۔ دیکھا آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا مقصد کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کا کیا مقصد بتایا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ غلامی سے لوگوں کو نجات دلائی جائے۔ اسلام تو اس حد تک آزادی کا قائل ہے، اس حد تک آزادی کا قائل ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی خاتون ذرا سی بھی کراہت کا اظہار کر دے تو آپ اس کے وارث نہیں بن سکتے۔ نکاح کرنا تو دور کی بات ہے، آپ اس کے وارث بھی نہیں بن سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان تارثوا النساء کرہا، سورہ نساء آیت نمبر 90۔ ذرا سی اگر کراہت بھی کوئی خاتون کرتی ہے، آپ سے ناپسندگی کا اظہار کرتی، تو آپ اس کے وارث نہیں بن سکتے۔ اور یہاں دیکھیے کیا نہیں ہوتا۔
اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جب بھیجا گیا تو قرآن نے اور خدا نے اور اللہ تعالیٰ نے جو مقصد اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونپا وہ یہ تھا وَجَزَاءُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ اس نبی کا کام یہ ہے، الاعراف 157، کام یہ ہے، منصب یہ ہے، مہم یہ ہے کہ انہوں نے انسانوں کو ہر طرح کی غلامی سے نجات دلانی ہے، جو ناروا بوجھ پڑے ہوئے ہیں وہ ختم کرنے ہیں، اور انسان کو اس کے صحیح مقام سے آشنا کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، انسان کو اللہ نے اتنی عزت، فضیلت اور مقام اور مرتبہ دیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اتنا مقام مرتبہ دیا، ہر چیز پہ سپرمیسی دی، اکثریت کی بات ہے، سب پہ سپرمیسی دی۔ تو جتنے انبیاء آئے انہوں نے دنیا میں لوگوں کو غلامی سے نجات دلائی اور اس کے لیے جد و جہد کی۔ اقبال نے بھی خضر راہ میں یہی فرمایا تھا، خضر راہ کا جو میسیج تھا وہ یہی تھا کہ بندہ مزدور کو جا کر میرا پیغام دے۔ خضر کا پیغام کیا ہے؟ یہ پیام کائنات، اے کہ تجھ کو کھا گیا سرمایہ دار ہیلا گھر، شاخ آہو پر رہی صدیوں تلک تیری برات، دست دولت آفریں کو مزد یوں ملتی رہی، اہل ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکوٰۃ، نسل قومیت کلیسا سلطنت تہذیب رنگ، خواجگی نے خوب چن چن کر بنائے مسکرات، کٹ مرا ناداں خیالی دیوتاؤں کے لیے، سکر کی لذت میں تو لٹوا گیا نقد حیات، مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، انتہائے سادگی سے کھا گیا مزدور مات، اٹھ گیا بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ یہ سرمایہ دار وڈیرے ابلیسی نظام کے پیروکار یہ اس طرح کا نظام اپناتے ہیں۔ وَتَقُولُونَ التَّوْرَاةَ وَأَقْلَ اللَّمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، ایسا نظام بناتے ہیں کہ سارا پانی ادھر ادھر کا ان کے کنووں میں آ جاتا ہے، انہی کے پاس آ جاتا ہے، جیسے یہودی کیا کرتے تھے۔ ایسا نظام بناتے ہیں کہ سارا سرمایہ، سارا پیسہ ان کے پاس آ جاتا ہے، اور یہ زندگی کے خوراک کے سرچشموں پر خود بیٹھ جاتے ہیں، ایسی چالیں چلتے ہیں، اوروں کو بھی ساتھ میں لا لیتے ہیں۔ اور اقبال کی مشہور نظم ابلیس کی مجلس شورا میں ان کا مشیر کہتا ہے، اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر جس سے ہوئے، پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام، ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام، آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کبھی، آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کبھی، ہو اگر پیدا ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام، یہ ہماری صحیح پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفیوں ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ وہ کہتے ہیں، ابلیس کہتا ہے، ابلیس کے مشیر کہتے ہیں، یہ ہماری کوشش ہے کہ صوفی اور ملا بھی ہم نے ملوکیت کے ایجنٹ بنا دیے۔ وہی باتیں وہ کرتے ہیں، کہتے کوئی تمہارا مال نہیں کھاتا، یہ سب شیطان کی باتیں ہیں، اللہ نے تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم نے غریب ہی رہنا ہے، تم نے شودر ہی رہنا ہے، تم پیدا ہی اس لیے ہوئے ہو، تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ تم ذلیل و خوار رسوا ہو جاؤ، اور تم پریشان ہو اور درد مندی پھرو، تمہارا دنیا میں مقصد یہ تھا۔ ایسا نظام بنا دیا، اور دنیا میں تمہارا کوئی حصہ ہی نہیں،
دنیا مردار ہے، بس آخرت ہے سب کچھ، یہ کیا بات ہوئی؟ دنیا میں بھی مومن کا حصہ ہے، مومن کا حصہ دنیا میں بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا لا تنسا نصیبہ کا من الدنیا، دنیا میں جو حصہ ہے اس کو مت بھولے۔ یہ دنیا میں انسان، دنیا بنی مومن کے لیے ہے، دنیا ہی تو آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں اندھے ہیں وہ آخرت میں بھی اندھے ہیں۔ اور اقبال اور شیطان جو آخر میں جو بات کرتا ہے وہ کہتا ہے تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، تا بساط زندگی میں اس کے سب مورے ہوں مات، سب مورے مات ہو جائیں اس کے، ہے یہی بہتر قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات۔ آخری لائن میں شیطان کہتا ہے مست رکھو ذکر و فکر صبح و گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے اس طرف لگائے رکھو، اس کو زندگی اور دنیا کی طرف نہ آنے دو، دنیا میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں جیسے۔ حالانکہ ساری زندگی انبیاء نے جنگیں لڑی، اسٹرگل کی، کوشش کی، اور اسلام نے، قرآن نے ایک لفظ میں دین بتا دیا ہے کہ دین کیا ہے، دین ہے کیا؟ فرمایا دین یہ ہے کہ فق و رقبہ، دین یہ ہے کہ لوگوں کی گردنیں آزاد کرا دی جائے۔ اصل دین کیا ہے کہ لوگوں کو آزادی دلائی جائے، لوگوں کو ہر طرح کی آزادی دلائی جائے، کیسے کسی طرح کی بھی غلامی ہو، اسلام اسے موت کا پیغام، ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فغفور و خاکاں، نہ فقیر رہنشی، یہ ہر طرح کی غلامی کا خاتمہ چاہتا ہے۔ دین اسلام یہ ہے، اور فرمایا وَإِطْعَامُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، وہ قحط پڑ جائے، ایسا انتظام نہ کرو کہ قحط ہی پڑ جائے، اگر پڑ گیا ہے تو پھر ایسا انتظام کرو کہ کوئی بھوکا نہ رہے، یتیماً ذا مقربہ، اور جو یتیم ہے، سارے یہاں یتیم بنے ہوئے ہیں۔ یتیم کیا ہوتا ہے؟ محروم، ساری محروم ہے۔ اب غور کریں، کوئی معاملہ آپ دیکھ لیں، سب محروم ہے، کسی پہ کوئی مشکل پڑ جائے، کوئی مصیبت پڑ جائے، کوئی پرابلم آ جائے تو کون ہے؟ کوئی ہاسپٹل میں چلے جائیں پوچھتا ہے کوئی؟ تھانے میں چلے جائیں کوئی پوچھتا ہے؟ عدلیہ میں چلے جائیں کوئی پوچھتا ہے؟ تو سبھی یہاں یتیم ہے۔ ایسا معاشرہ نہ ڈیولپ ہونے دیں، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ ایسا معاشرہ بنائیں جس میں کوئی اپنے آپ کو تنہا فیل نہ کرے، ایسی آزادی ہو۔ اور اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ او مسکین ذا متربہ، وہ مسکین جو ہے اس کی گردن آزاد کرو، یتیم کی گردن آزاد کرو، مسکین کی، بھوکے کی۔ جہاں ساری عمر غریب کسان کام کرتا ہے، ساری عمر کام کرتا ہے، لوگوں کے بڑے بڑے محلات بناتا ہے، اور خود اس کا 2 مرلے کا بھی گھر نہیں بنتا، یہ کیسا معاشرہ ہے؟ یہ اسلامی معاشرہ ہے؟ یہ امت حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ اسلام ہر طرح انسانوں کو آزاد دیکھنا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ اگر جنگ میں قیدی بھی آ جائے فَإِمَّا مَنٌّ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءٌ، یا تو آپ اس سے فدیہ لے کر چھوڑ دیں، اور اگر آپ فدیہ نہیں لے دے، وہ دے نہیں سکتا فدیہ، تو آپ اس پر احسان کر کے چھوڑ دیں، یعنی آپ اسے قیدی بھی نہیں رکھ سکتے۔ ایسا دین ہے کہ جنگی قیدی بھی رکھنے کا حکم نہیں ہے، کوشش یہ ہے اسلام کی کہ اسے کسی نہ کسی طرح آزاد کیا جائے۔ اور یہاں کس طرح
انسانوں کو غلام بنایا جاتا ہے، خوراک کے چشموں پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے، ایک چارپائی پر جاگیردار سرمایہ دار بیٹھنے نہیں دیتا، سیاستدانوں کے اپنے کلب ہیں، غریب آدمی کا داخلہ بند ہے۔ یہ اسلام ہے؟ اسلام تو آئے یہ اس لیے تھا کہ دنیا میں ہر ظلم و ستم کا اور جبر و استبداد کا خاتمہ کر دیا جائے، اور یہ عجیب بات ہے کہ یہ خود لوگوں کو غلام بنا رہا ہے۔ اقبال نے بڑے دکھ سے فرمایا تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز تباہ ہو جائے گی، کل من علیہ فان، لیکن جو کام آپ ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، کہ جو کام آپ بنی اسرائیل آیت نمبر 13، کہ جو کام بھی آپ انسانیت کی بیٹرمنٹ کے لیے، چیرشمنٹ کے لیے، نورشمنٹ کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے کریں گے، وہ کام کبھی ضائع نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور اقبال نے تو پورا خلاصہ ایک شعر میں بیان فرما دیا۔ فرماتے ہیں کس نگر دد در جہاں محتاج کس، نقطۂ شر مبی این خست و بس۔ فرماتے ہیں قرآن کا اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا نقطہ اور خلاصہ یہ ہے کہ کوئی کسی کا دنیا میں محتاج نہ رہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اللہ کے قانون کو نافذ ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ دنیا میں کوئی کسی کا محتاج نہ رہے۔ ہم سب لوگوں کو انسانوں کی آزادی کے لیے، انسانوں کی بہتری کے لیے اور غلامی کے خاتمے کے لیے اٹھنا چاہیے، اور سب سے بڑی غلامی جو ہے یہ ذہنی اور معاشی غلامی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔